جو ہم ساتھ کہہ رہے ہیں، اور اس میں ہے زکوٰۃ۔ یہ ہمارا چیپٹر عبادات کا ٹاپک نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک ہونا ہے۔ زکوٰۃ سے مراد مخصوص مال ہے جو سال گزرنے کے بعد نصاب زکوٰۃ میں سے مخصوص شرح کے ساتھ زکوٰۃ کے مصارف پر خرچ کیا جاتا ہے۔ کیا ہے زکوٰۃ کا مطلب ہے پاک ہونا۔ کس چیز کا پاک ہونا؟ آپ کا جو مال ہوتا ہے نا، اس کو پاک کرنا۔ اس میں سے ایک حصہ ہوتا ہے جو آپ ہر سال جو ہے نا، ایک مخصوص اماؤنٹ ہوتی ہے، ایک انڈیکس کے مطابق جتنا بھی آپ کے پاس مال ہوتا ہے اس کی کیلکولیشن کی جاتی ہے، اور پھر وہ اماؤنٹ آپ کو خرچ کرنی پڑتی ہے، دینا پڑتا ہے ٹو دا جو پرانے ٹائم میں تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کے ٹائم ہوتے تو اس میں تو جو گورنمنٹ ہی ہوتی تھی، ان کے ہی ڈپارٹمنٹس وغیرہ ہوتے تھے، وہاں پہ دیے جاتے تھے۔ لیکن ابھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ نا خود دیکھ لیتے، جو مستحقین ہوتے ہیں ہم انہیں وہ زکوٰۃ کے اماؤنٹ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے پاس باقی رہ جانے والا مال پاک ہو جاتا ہے، اور اس کی برکت سے انسان باطنی بیماریوں مثلاً بخل اور ہرس وغیرہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان عاقل، بالغ، مسلمان اور آزاد ہو، اور پورے سال ایسے مال کا مالک رہا جو قرض اور ضروریات زندگی مثلاً گھر کے سامان، کھانے پینے اور پہننے سے زائد ہو۔ اب زکوٰۃ کیا ہے؟ اس کو ادا کرنے سے نا انسان کے پاس جو باقی کا مال رہ جاتا ہے نا، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس کی برکت سے جو ہے نا انسانی بیماریاں اور جو بھی آپ کے دل میں بخالت اور ہرس وغیرہ ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے اندر سے ختم ہونے لگتی ہے۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر لازم ہے؟ جو عاقل ہوتے ہیں، جو بالغ ہوتے ہیں، مسلمان ہو، جو آزاد ہو، اور پورا سال ان کے پاس کوئی ایسا مال ہو جو قرضے کا نہ ہو یا جو ضروریات زندگی میں استعمال نہ ہو رہا ہو، یعنی جیسے گھر کا راشن، کھانا پینا، جس گھر میں آپ رہتے ہیں، جو گاڑی آپ استعمال کرتے ہو، وہ نہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے پاس کوئی ایکسپینسو کوئی بڑی چیز ہے، جیسے گولڈ ہے، زیادہ آپ کے پاس کوئی پراپرٹی وغیرہ ہے، زمینیں ہیں، کوئی جانوروں کا ریوڑ ہے جو آپ کے پاس ایکسٹرا ہے، جس سے آپ کاروبار وغیرہ نہیں کر رہے ہو، تو اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، ہم نے اس چیپٹر کے گرینڈ ٹیسٹ کا جو پریکٹس ٹیسٹ ہے اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔ آپ ڈسکرپشن میں جا کر یہ اوپر پہلا لنک ہے پریکٹس گرینڈ ٹیسٹ کو، یہاں پہ جائیں اور سالو کریں اور پریکٹس کریں۔ یہاں سے آپ نے اگر پریکٹس کر لی، آپ کے ایگزامس کے اندر، ایم سی کیوز کے اندر 100% مارکس گارنٹیڈ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارے فری نوٹس چاہیے، لیکچر، گیسٹ پیپرز، ماڈل پیپرز چاہیے، تو اس پہلی والی لنک پہ کلک کر کے آپ ہمارے چینل کو جوائن ہو جائیں، اور دوسری والی لنک کو کلک کر کے آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے امپورٹنٹ پریمیم، اس کو جوائن ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ٹیوشنز وغیرہ کے اندر انرول ہونا ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، تو یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر، اس پہ کلک کریں گے آپ ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ چلے جائیں گے، اور تمام بکس کے PDF اس والے یہاں پر آخری والے آپ کے پاس گیون ہے۔ آپ یہاں سے کوئی بھی بک اٹھا سکتے ہیں، آپ کی جو مرضی چاہے، ساری کی ساری کلاسز کا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں۔ 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا چاندی اور سونے کے نصاب ہے، جس پر 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولہ کسی کے پاس سونا ہو، تو اس پر جو ہے نا 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوتا ہے اس گولڈ کا۔ اور جانوروں پر زکوٰۃ کا ابتدائی نصاب 5، یہ تو گولڈ کی بات ہو گئی، اگر کسی کے پاس اتنا زیور ہو۔ پھر آتا ہے جانوروں پر زکوٰۃ، اس میں کیا ہے، 5 اونٹ، 30 گائیں اور بھینسیں اور 40 بکریاں ہیں، جن پر سال گزرنے کے بعد مقررہ شرح کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہو جاتا۔ اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہے، 30 گائیں یا بھینسیں یا 40 بکریاں ہیں، تو اس پر زکوٰۃ کرنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ نقدی اور مال تجارت پر بھی 2.5% کی شرح سے سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ نقدی مطلب کیش وغیرہ، مال تجارت آپ کے پاس کوئی بہت سارا رکھا ہوا، تو اس پر بھی 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی ایسے نفلی صدقے ہی نہیں بلکہ ایک فرض ہے۔
زکوٰۃ ایک فرضی عبادت ہے، یہ کوئی نفل نہیں ہے جس کو ادا کرنا ہر صورت لازم ہے۔ زکوٰۃ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی۔ اسلام میں زکوٰۃ 2 ہجری میں روزوں سے پہلے فرض ہوئی، ٹھیک ہے، روزے بھی 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے اور زکوٰۃ بھی یہ 2 ہجری سے تھوڑا پہلے ہوا تھا۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر زکوٰۃ کی فرضیت کی حکمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے تاکہ آپ انہیں پاک کریں اور اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کریں۔ اچھا، اب کیا ہے کہ زکوٰۃ ایک فرضی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کافی بار منشن کی ہے، کافی بار ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پہلا حکم نماز، دوسرا حکم زکوٰۃ، تیسرا حکم کہ رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ فیڈرل بورڈ کے اینیل ایگزامز کا ڈر ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ تیاری کہاں سے کرنی ہے۔ دوسری بات یہ نہیں پتا کہ ایگزام کے اندر سوال کا جواب لکھنا کیسے ہے، کیسے سینٹینسز کو فارم کرنا ہے، کیسے ہمیں فل کے فل مارکس ملے۔ تو بھائی گھبرانا کس بات سے، ہماری بیچ اسی پرابلم کو تو سولو کرنے آئی ہے، تو آپ بھی ہمارے بچوں کی طرح 97.8% لا سکتے ہو، 98.27% لا سکتے ہو، فاطمہ کی طرح، اگلی فاطمہ آپ بن سکتے ہو، آپ 505 مارکس لے سکتے ہو آؤٹ آف 520۔ اچھا جی، کیسے؟ ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ ایگزام کے اندر لکھنا کیسے ہوتا ہے، گرینڈ ٹیسٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہمارے پاس ہے پاکستان کی ون آف دا بیسٹ فیکلٹی۔ آپ کوئی بھی سبجیکٹ لینا چاہیں، آپ کا جو دل کرے، آپ سارے سبجیکٹس لیں، صرف اور صرف 3,000 روپے میں پورے سال میں۔ آپ کو ایگزام رائٹنگ میتھڈ سیشن دیے جاتے ہیں کہ سوال کا جواب لکھنا کیسے، ڈفرینس والا الگ کوشچن، ڈیفینیشن الگ، ایگزامپل والا الگ، میتھ کے سوالوں کا جواب الگ ہوتا ہے۔ آپ کو ٹاپر بچوں کے نوٹس دیے جاتے ہیں، آپ کو فل بک کے نوٹس، کوشچن آنسرس، لائیو کلاسز کے اندر کانسیپٹ پڑھایا جاتا ہے آپ کو، اور ان کی ریکارڈنگز بھی دی جاتی ہیں۔ بھیا اور کیا چاہیے؟ اچھا، اور مزے کی بات، گرینڈ ٹیسٹ سے ہمارا سمجھو پیپر لگتا ہے۔ یہ ہمارا ہے کیمسٹری کا گرینڈ ٹیسٹ، اس کا سوال نمبر تم نوٹ کرو یہ۔ تو بھیا اس گرینڈ ٹیسٹ میں سے آپ کے 3 سوال لگے ہیں کلاس 9 کے کیمسٹری کے پیپر میں، اس سال جو نئے سلیبس سے ہوا تھا 2025 کے اندر گریڈ 9 کا۔ تو اتنے امپورٹنٹ ہمارے گرینڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، سارے آپ کو دیے جاتے ہیں۔ تو بھیا دیر کس بات کی، اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اور ابھی رجسٹر کروائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر زکوٰۃ کی فرضیت کی حکمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے تاکہ آپ انہیں پاک کریں اور اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کریں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے، یعنی زکوٰۃ لیجئے تاکہ ان کے مال بھی پاک ہو جائے، ان کا تزکیہ ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ کیا کیا ہے؟ 5 چیزوں پر جو ہے نا اسلام کی بیس ہے۔ پہلا تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نمبر 1، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ دوسرا، نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا حج کرنا، پانچواں رمضان کے روزے رکھنا، ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے عہد حکومت میں دیگر احکام اسلامی کے ساتھ نظام زکوٰۃ کا نفاذ بھی فرمایا، اور جب سیدنا ابوبکر صدیق کے دور مبارک میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں ضرور اس کے ساتھ جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا۔ اللہ کی قسم، اگر انہوں نے مجھ سے بکری کا ایک بچہ بھی روک لیا جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے تو میں اس کے نہ دینے پر ضرور ان سے جہاد کروں گا۔
اب کیا تھا کہ جتنے بھی ہمارے 4 خلیفہ گزرے انہوں نے بھی بہت کوشش کی، انہوں نے یہ چیز میک شور کیا کہ ان کے دور خلافت میں زکوٰۃ دیا جائے اور زکوٰۃ جیسا فرض ہر حال میں پورا ہو، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں یہ ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے جو ہے نا زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کھلم کھلا ان کے خلاف جہاد اناؤنس کیا اور ان لوگوں کے خلاف لڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنا ترک کر دیتے ہیں تو آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے، اور اگر جانور نہ ہو تو کبھی بارش نہ ہو، ٹھیک ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس چیز پہ اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ وہ آسمان سے بارش ہوتے ہیں، اور اگر جانور نہ ہوتے، یہ بے زبان جانور نہ ہوتے تو کبھی بارش ہی نہ ہوتی۔ اب عشر کیا ہے؟ عشر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ عشر کا لغوی معنی ہے 10واں حصہ۔ دینی اصطلاح میں یہ زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ عشر بھی زکوٰۃ ہی ہے، لیکن یہ کس چیز کی زکوٰۃ ہے؟ یہ زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ زمینی پیداوار سے کیا مراد ہے؟ زمینی پیداوار سے مراد ہے کہ جو فصلیں لگتی ہیں، جب کاشتکاری ہوتی ہے، جب زمینوں پر کچھ اگایا جاتا ہے تو ان فصلوں پر بھی تو کوئی زکوٰۃ ہوگی نا، کیونکہ وہ پورا سال لگی ہوئی ہوتی ہیں اور پھر استعمال بھی نہیں ہو رہی ہوتی، اور اس کے بعد کاروبار کے لیے پھر بعد میں استعمال ہونا شروع ہوتا ہے نا، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ رکھی ہے۔ اور زمین کی جو فصل ہے، اس زمینی پیداوار کی جو زکوٰۃ ہے وہ 10% ہے، اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو، یعنی جس دن آپ فصل کاٹ رہے ہوتے ہو اسی دن اس کا حق بھی ادا کرو، یعنی اس کا زکوٰۃ دے دیا کرو۔ جو زمین میں بارش یا چشموں سے سیراب ہو اس پر عشر یعنی پیداوار کا 10% ہے، یعنی کہ جن کھیتوں اور فصلوں پر بارش یا چشموں سے پانی آ رہا ہوتا ہے نا، نیچرل سورسز سے، تو ان پر عشر یعنی جو زکوٰۃ ہے وہ پورا 10% ہوتا ہے۔ اور جس زمین کو کنویں کے پانی یا مصنوعی طریقے سے سیراب کیا جائے اس پر نصف عشر یعنی 5% عشر ہے۔ مصنوعی طریقے، آپ خود ٹیوب ویلز لگاتے ہو، خود کنویں کھودتے ہو، خود موٹر کے تھرو پانی نکال رہے ہو، یعنی آپ خود اپنی محنت سے کر رہے ہو، تو اس زمین کی پیداوار پر 5% ٹیکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سرکاری ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے عشر ادا نہیں ہوتا۔ عشر بھی زکوٰۃ کی طرح ہی ہے، فرق صرف یہ کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے اور عشر زمینی پیداوار کا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مال یا سامان وغیرہ پر سال کا گزرنا ضروری ہے، جبکہ عشر میں سال گزرنا ضروری نہیں، بلکہ اگر 2 مرتبہ فصل ہوتی ہے تو ہر مرتبہ عشر ادا کرنا ضروری ہے۔ اب جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں ہم تو ٹیکس پے کرتے ہیں، ٹیکس پے کرنے سے آپ کا زکوٰۃ یا عشر پے نہیں ہوتا، وہ آپ کو پے کرنا پڑتا ہے۔ عشر بھی زکوٰۃ کی طرح ہے، بس فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا آپ مال کا دے رہے ہوتے ہو، اور عشر جو ہے نا زمینی پیداوار کا دے رہے ہوتے ہو۔ اور زکوٰۃ جو ہے نا آپ سال میں ایک بار دیتے ہو اپنے مال کا، لیکن عشر سال میں جتنی بار آپ کی زمین فصل کرے گی، آپ اس کی کٹائی کرو گے، اتنی بار آپ کو عشر پے کرنا پڑے گا، چاہے 2 بار ہے، چاہے 3 بار ہے، چاہے 1 بار ہے۔ اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے؟ اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کی وہی حیثیت ہے جو انسانی جسم میں روح کو حاصل ہے۔ زکوٰۃ سے غربت و بے روزگاری ختم ہو جاتی ہے، فلاحی معاشرہ تشکیل پاتا ہے، دولت گردش کرتی ہے، یعنی امیر سے غریب کے پاس جا رہا ہوتا ہے، دولت کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں جرائم اور ظلم کا خاتمہ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہو رہا ہوتا ہے؟ ایسے کہ جب غریبوں کے پاس ہم امیر لوگوں کی طرف سے پیسہ جا رہا ہے، مدد جا رہا ہے، تو غلط کاموں سے پرہیز کریں گے، گداگری رک جاتی، یعنی بھیک مانگنے کا رجحان کم ہو جاتا ہے، اور دولت صرف چند ہاتھوں میں نہیں رہتی بلکہ وہ سرکولیٹ کرتی ہے، امیر سے غریب کے پاس بھی جا رہی ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل سے دولت کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جب وہ ایک 10% کا، 2.5 حصے کا ہر سال ٹیکس زکوٰۃ ادا کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے دل میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ جو بھی ہمارے پاس ہے نا،
وہ ہمارا نہیں ہے، اس میں باقیوں کا بھی شیئر ہے، تو اس کی جو ہے نا محبت ختم ہونے لگتی ہے، سخاوت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، روحانی سکون ملتا ہے، معاشرے میں انصاف پیدا ہو رہا ہوتا ہے، دلوں میں ہمدردی ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دین اسلام میں زکوٰۃ کی حیثیت ہے فرض کی. حضرت ابوبکر نے کن لوگوں کے خلاف اعلان جنگ فرمایا؟ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے کے خلاف. حدیث نبوی کے مطابق اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک دیتا ہے زکوٰۃ نہ دینے پر. زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے عشر. زکوٰۃ کا نظام رائج ہونے سے خاتمہ ہو جاتا ہے گداگری کا. ٹھیک ہے، یہاں ہمارا یہ چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے.